ہاں، اس میں بھی پھر وہی بات ہے کہ ہمارے دین میں ایک امانت کا ایک کانسیپٹ ہے، اور امانت کیا چیز ہے کہ انسان کا وہ عمل جس کو کرنے کے بعد اس کو امن نصیب ہو، چین ہو، اطمینان ہو، اس کا ضمیر پرسکون ہو. یہ امانت عبادات میں بھی ہے. مثلا وضو بھی ایک امانت ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو پوری طرح آزاد دھلنے چاہیے. کچھ بھی حصہ اس میں اگر چھٹ گیا، خشک رہ گیا جس کو دھونا چاہیے اور کیئرلیسلی انسان نہیں پرواہ کرتا تو وہ وضو میں خیانت کر رہا ہے. اسی طرح نماز بھی ایک عبادت اور ساتھ امانت بھی ہے. امانت کس طرح ہے کہ انسان جب پڑھے تو پورے الفاظ ادا کرے اور وقت پر پڑھے، اور پورے یعنی کہ 2 سجدے تو 2 ہی کرے، اگر بھول جائے تو بعد میں سجدہ سہو کر لے. پڑھے جب سلام پھیرے تو اس کو لگے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے اندر ایک امن ہو، تو اس نے اپنی امانت پوری کر دی. اسی طرح بہت سارے اور کام، راز بھی ایک امانت ہوتا ہے، مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے، کنسلٹیشن جو ہے وہ امانت ہے. اگر کوئی مریض آپ کے پاس کنسلٹیشن کے لیے آیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ علاج کے 2-3 طریقے ہیں، ایک سستا ہے، ایک مہنگا ہے، ایک اس سے بھی مہنگا ہے. اب آپ مہنگا علاج صرف اس لیے آپ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کو فیور دے رہے ہیں. مثلاً آپ کا اگر کسی لیب والے کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، یا پھر کوئی کسی طرح کا کوئی کانٹریکٹ ہے یا پرسنٹیج ہے، کوئی کچھ بھی، اور اس بنا پر آپ unnecessary ٹیسٹ لکھ کر دے رہے ہیں، تو یہ ایک خیانت ہوگی کہ آپ اس نے آپ سے مشورہ کیا اور آپ مشورے میں آپ اس کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے، جبکہ اس مریض کے حق میں فائدہ مند چیز جو تھی یہ صحیح مشورہ کچھ اور تھا. تو ایسے موقع پر کوئی اور نہیں دیکھتا، کسی کو بھی نہیں پتا، حتیٰ کہ ساتھ بیٹھے نہ مریض کو پتا ہے، نہ کسی ڈاکٹر کو، نہ ہمارے سینئر کو، نہ جونیئر کو، نہ دائیں نہ بائیں، صرف ہمیں پتا ہے اور ہمارا ضمیر ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف ایک وقتی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ایسا کرنا درست نہ ہوگا. اسی طرح اگر کوئی آپ سے آ کر مشورہ لیتا ہے کہ اچھا مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، کہاں سے خریدوں، اور آپ کو 2-3 جگہ پتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں جگہ جو چیز ہوتی ہے وہ 100% کوالٹی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتی، لیکن آپ اس کو وہ جگہ نہیں بتاتے، کوئی اور بتا دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ شور نہیں ہے کہ وہاں کوالٹی ہے یا نہیں، اور کس لیے بتاتے ہیں اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی. تو یہ خیانت ہوگی، مشورے میں خیانت ہوگی. اسی طرح یعنی جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو اگر میں نے یہ بات بتائی اور اس کی وجہ سے اس کا یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا، تو آپ اس کے آئندہ آنے والے فائدوں کو آپ اس شخص کے لیے دیکھ نہیں سکتے، جیلسی رکھتے ہیں، اور اس بنا پر آپ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. مثلا کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے اچھا میں نے MBBS تو کر لیا، میں نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، آپ سینئر ڈاکٹر ہیں، تجربہ کار ہے. وہ بچہ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے علم، تجربے، نالج کی وجہ سے پتا ہے کہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ضرورت ہے ڈاکٹرز کی، کوئی خاص مخصوص، لیکن آپ اس کو وہ نہیں ریکمینڈ کرتے، کوئی اور ریکمینڈ کر دیتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر اس فیلڈ میں یہ آ جائے گا تو اس میں پھر ہماری ویلیو نہیں رہے گی مثلا، یا یہ کہ کوئی اور وجہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ مشورہ خیانت ہے، اس میں خیانت ہوگی، امانت نہ رہی. یہ ساری چیزیں ہماری نیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ جو نیت ہوتی ہے، جیسی نیت ہوتی ہے نا ویسا ہی پھل ہوتا ہے. کیونکہ اگر بیج کی طرح ہوتی ہے نیت، قرآن پاک میں نوا کا لفظ ہے گٹلی کے لیے، گٹلی سے ہی پودا نکلتا ہے، اس پودے سے ہی پھل، جیسی گٹلی ہوتی ہے ویسے ہی پھل آتے ہیں.